آپ نے سنا کہ والدین کا اساتذہ کا کیا موقف ہے اور دونوں کا ایک ہی موقف ہے. کیا صرف تعلیمی اداروں سے ہی کرونا پھیلتا ہے؟ کیا بچوں کو تعلیم کے میدان میں پیچھے کرنے کے لیے سارے معاملات کیے جا رہے ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سید طارق شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیئرمین پرائیویٹ اسکول ہمارے ساتھ ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ حمود جعفری ہیں جو کہ جنرل سیکرٹری آل سندھ پیرنٹ ایسوسی ایشن ہے. آپ دونوں حضرات کا شکریہ. طارق شاہ صاحب, پہلے آپ سے بات کرتے ہیں. یہ جو صورتحال ہے, ظاہر جو اسکولز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسکولز کھولیں, اسکول انتظامیہ, والدین کی بھی یہی خواہش ہے, لیکن سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ جو ویکسینیشن زیادہ یعنی کہ 100% ویکسینیشن جہاں پر ہوگی, اور والدین کو بھی یہاں پر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ جمع کروانے ہوں گے, عملے کا بھی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دیکھنا ہوگا, تبھی ہم تعلیمی ادارے کھولنے دیں گے. کیا موقف ہے آپ کا اس پر؟ جی جناب, بہت شکریہ آن بورڈ لینے کے لیے. دیکھیں, آج جو ہے وہ حکومت سندھ سے سردار علی شاہ صاحب سے ملاقات تھی ہماری, اور جو بھی سارے ہمارے گریونسز تھے, سارے جو ہمارے ایک مطالبات تھے, انہوں نے بڑے تحمل سے سنے, اور اس کی ایک بار پھر دوبارہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جو حکم ثانی کے نوٹیفیکیشن نکال دیے گئے تھے, اس کو اب واپس 30 اگست پہ دوبارہ لے آیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کل سے جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے دفتر کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے. اساتذہ جو ویکسینیٹڈ ہیں ان کو آنے کی اجازت دے دی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تمام اس ایک ہفتے کے اندر تمام اساتذہ کو ویکسینیٹ کروا لیا جائے, تاکہ منڈے سے جب تعلیمی ادارے کھلیں تو 100% ویکسینیٹڈ اسٹاف کے ساتھ تعلیمی ادارے بحال ہوں. لیکن یہ بھی تو کہا گیا کہ 50% اسٹوڈنٹس ہوں گے وہاں پر, حاضری 50% ہوگی. بالکل, یہ SOPs جو ہم چلتے آ رہے ہیں اس کووڈ کے اندر, تو ہم تو اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ 50% اٹینڈنس کے ساتھ بچے ڈسٹینسنگ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ماسک پہنتے ہیں, سینیٹائزیشن ہوتی ہے. یہ تو اب روٹین کا حصہ بن چکا ہے ہماری, تو اب تو ہم نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا. لیکن بس تعلیمی سلسلے کو کنٹینیوٹی کے ساتھ چلنا چاہیے, کیونکہ جس طرح ہم بار بار تعلیمی اداروں کو بند ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو ایک جو کنٹینیوٹی ہوتی ہے اتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ بچہ کچھ دن آتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے تعلیمی ادارے, تو وہ جو ایک وہ ہوتا ہے, ایک ربط ہوتا ہے تعلیم کا, وہ ظاہر ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. لغاری صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے ایسا کہ واقعی یہ کوئی سازش ہو رہی ہے کہ صرف تعلیمی ادارے ہی ہیں جن کو بار بار بند کیا جاتا ہے؟ بچوں کی تعلیم ظاہر ہے بہت ہی متاثر ہوئی ہے ان 2 سالوں میں. یقیناً ایسا ہوا ہے کہ بچے بڑی کلاسوں کے بھی اور چھوٹی کلاسوں کے بھی, پبلک سیکٹر میں بھی, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بچے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اچھا, اسکولوں کو کھولنے کے لیے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ زیادہ جدوجہد کرتے ہیں, زیادہ آواز اٹھاتے ہیں, زیادہ احتجاج کرتے ہیں. پبلک سیکٹر کے تو ظاہر ہے ویسے بھی خاموش رہتے ہیں. وہ کبھی آتے ہیں اگر سڑکوں پر تو تنخواہوں کے لیے آتے ہیں, اور ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے, ہمیں اس پر وہ نہیں ہے, لیکن وہ آتے ہیں. لیکن اسکولوں کے کھلنے کے لیے یا اسکولوں کے اندر تعلیم کو جاری کرنے کے لیے اس طرح کا بھی احتجاج ان کی طرف سے ہونا چاہیے جو پبلک سیکٹر میں سرکاری اسکول ہیں. اور حکومت کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اگر مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں, شاپنگ سینٹرز کھلے ہوئے ہیں, اگر سڑکیں آباد ہیں, اگر آپ کے سڑکوں پر ایسا ہیوی ٹریفک چل رہا ہے, تو وہاں ایک سیگمنٹ یعنی باقی تمام چیزیں اپنا معمول کے مطابق زندگی گزر رہی ہے, اور اس میں یہ لگے کہ صرف اسکول ہی بند کیے جا رہے ہیں. اور میرے خیال میں جہاں پر ڈسپلن سے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ڈسپلن سے 2-3 چیزوں پر تو عمل ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اسکول میں عمل ہو سکتا ہے کہ اسکول میں SOPs کو فالو کرنا, جہاں پر ایک ڈسپلن موجود ہے, جہاں ایک ٹیچر موجود ہے ہر وقت بچوں کے لیے, تو وہ ٹیچر تو اس کو فالو کرا سکتے ہیں کہ جناب آپ ماسک پہن کر بیٹھنا ہے تو ماسک پہن کر بیٹھیں, اگر کوئی اور SOP ہے تو اس کو فالو کریں. یہاں تو ہو سکتا ہے, اور مسجد میں بھی ہو سکتا ہے, عبادت گاہوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ SOPs کو فالو کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم مساجد کو اور صرف تعلیمی ادارے کو ٹارگٹ کر لیں گے تو ایک اور بڑا ایشو ہوگا. مدارس کھلے ہوئے ہیں, آپ تو ان کو نہیں بند کروا سکتے, کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے یہ آپ کے ثوابدید ہے, لیکن وہاں پر کھلے ہوتے ہیں. آپ تعلیمی اداروں کو بند کرتے ہیں, براہ راست بچے متاثر ہوتے ہیں, اور ہر گھر میں 1 2 3 4 5 نہ لیپ ٹاپ ہوتے ہیں, نہ PC ہوتے ہیں کہ بچے آن لائن بیٹھ کر تعلیم, اور نہ ہی آن لائن آپ پبلک میں سمجھتی ہوں لغاری صاحب, آن لائن تعلیم دلانا اور لینا بہت مشکل کام ہے. بینگ اے پیرنٹ میں بہت اچھی طریقے سے بات سمجھ سکتی ہوں. تو حمود صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. حمود صاحب, بہت ہی مشکل ہو گئی ہے, ایک تو بچوں کو آن لائن تعلیم دلوانا, ظاہر ایک ڈسپلن نہیں ہو پاتا, ایک صورتحال اس طرح کی نہیں ہوتی جو ایک فزیکلی آپ کلاسز لیتے ہیں,
اور بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، جنہوں نے اپنے بچوں کو اسکول سے ہٹا لیا، اٹھا لیا ہے، اور وہ اب پرائیویٹلی یا پھر ویسے ہی کسی ٹیوشن سینٹرز کے ذریعے بچوں کو جو ایگزامز دلوا رہے ہیں، لیکن اسکولز میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک بزنس بن چکا ہے، یہاں پہ صرف فیسز لی جا رہی ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا. اب یہ جو صورتحال ہے اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ بہت شکریہ. مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، میں 2-3 باتیں کروں گا. آپ کا سوال آن لائن تعلیم کے حوالے سے جو ہے، دیکھیں آن لائن تعلیم یہ حقیقت ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں جو فگرز ہمارے پاس آئی ہیں پبلک اور پرائیویٹ اسکولز ملا کر کے، ہارڈلی 1% بچے ایسے تھے جو آن لائن تعلیم حاصل کر سکے، اور جس کی وجہ سے ابھی ایسا لگتا نہیں ہے کہ آن لائن تعلیم جو ہے وہ کوئی فیزیبل وے آف ٹیچنگ ہوگا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 1.5 سال میں کوئی ایسے اقدامات بھی نہیں اٹھائے گئے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ آن لائن تعلیم کے لیے کچھ نظام وضع کیا جائے پبلک، خاص طور سے پبلک اسکولوں کے لیے. دیکھیں اگر کوئی دیکھنے والی آنکھ ہے نا تو وہ 10 سال کے بعد ڈسٹینس لرننگ اتنی ہو چکی ہوگی کہ کووڈ نہ بھی ہو لوگ آن لائن ہی پڑھ رہے ہوں گے. ابھی بھی ڈسٹینس لرننگ ہوتی ہے، دوسرے ملک سے لوگ پاکستان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ نظام پہلے سے موجود ہے. ہم 1.5 سال گزر جانے کے باوجود صرف اس بات کو طے کر کے کہ جی ہم نہیں کر سکتے، ہم معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں. تیاری ہماری ہونی چاہیے آن لائن کے حوالے سے. آج نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن کچھ نظر تو آئے کہ کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے. ایک بات. دوسری بات یہ ایس او پیز کے حوالے سے جو میں بات کروں گا، ایس او پیز پہ کمپلائنس اسٹرکٹلی ہونا چاہیے. 3 دفعہ اسکول کھلے ہیں، تینوں دفعہ یہ آبزرویشن آئی ہے کہ اسکولز میں کمپلائنس نہیں ہوئی. ہم اسکول کھلنے کے حق میں ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھیجنے کے حق میں ہیں. سب سے زیادہ نقصان تو پیرنٹس کا ہے، ان کی جیب سے پیسے جا رہے ہیں اور ان کے بچے پڑھ نہیں رہے ہیں، بالکل پیسے پورے جا رہے ہیں. تو جو کمپلائنس ہے نا، اسکول ابھی آج احتجاج ہو گیا، اسکول والوں نے، اسکول کی ایسوسیشن نے کیا، دوسرے، یہ جو ہمارا تجربہ آج تک کا اس کی بنیاد پہ میں بتا رہا ہوں کہ جی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسکول کھولنے کی ضد ہے. خالی اسکول کھلنے چاہیے یہ ہم بھی کہتے ہیں، لیکن جب اسکول کھل جائیں گے تو میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی ٹیم ہی بھیجیے گا اور یہ چیک کروائیے گا کہ کتنے ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے تمام اسکولوں میں. پچھلی دفعہ سسپینڈ ہوئے اسکول اسی وجہ سے. ہم نے شکایت جی اس میں ہم یہاں پر یہ کریکشن کر دیتے ہیں کہ اس میں صرف ایک سیکٹر نہیں ہے کہ اس میں پرائیویٹ اسکولز بھی ہوں اور سرکاری اسکولز بھی ہوں، دونوں جگہ وائلیشن ہو رہی ہے. بالکل بالکل 100% بچہ جہاں پڑھنے جا رہے ہیں وہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے، اور یہ بہت اہم ترین معاملہ ہے. صرف اسکول تعلیم ظاہر ہے، تعلیم اور صحت دونوں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ڈراپ آف کی میں بات کروں گا. ڈراپ آف کی بات ہو رہی تھی کہ بچوں کو اٹھا لیا گیا ہے. خاتون نے کہا کہ میں 2 سال سے سوچ لوں لیکن میں نے اپنے بچوں کو ابھی داخل اس لیے نہیں کرایا کہ پڑھائی نہیں ہو رہی. دیکھیں جہاں اسکول بند ہوئے ہیں، جہاں دوسری معاملات ہوئے ہیں، وہاں سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا ہے کورونا کے اوپر. لوگوں کے کاروبار بند ہوئے ہیں، لوگوں کی نوکریاں نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں متاثر ہوئی ہیں. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اثر انداز ہو رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ والدین کو یہ لگتا ہے کہ ایک طرف معاشی صورتحال خراب ہے تو بچے اسکول جا رہے ہیں تو صرف پیسے جا رہے ہیں اور بچوں کی آن لائن تعلیم اس طرح سے. طارق شاہ صاحب ایک آخری موقع آپ کا لوں گی میں. یہ جو یکساں نصاب کی بات کی جا رہی ہے، آپ اس کے حق میں ہیں یا نہیں؟ دیکھیں بالکل یکساں نصاب جو ہے نا، اس کی تھیم بہت اچھی ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ایک جیسا نصاب پڑھائیں گے پورے ملک کے اندر. تو تھیم تو بہت اچھی ہے، لیکن ابھی اس کا کریکولم جو ہے اس سے ہم متفق نہیں ہے کہ وہ کریکولم ایسا ہے کہ ہم ایگزسٹنگ کریکولم بچوں کو پڑھا رہے ہیں اپنے پرائیویٹ اسکولز کے اندر، اس سے بھی ہم بچوں کو اپنے اور پیچھے لے گئے. جبکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ اس سنگل نیشنل کریکولم کو جب بنایا جاتا تو اس میں بڑے بڑے ماہرین لیے جاتے جو کہ ہمارے اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کو اور انکریز کرتے. تو خیر یہی ہے کہ اس میں اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن بڑھانا چاہیے تاکہ بچے اور آگے کا پڑھیں. نہ صرف یہ ہو کہ ہم سنگل نیشنل کریکولم امپوز ضرور کر دیں اور اپنے بچوں کو اور پیچھے لے جائیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.